معروف MI6 کا شیعہ جو ہے، لندنی شیعہ یا انگلیسی شیعہ جن کو کہا جاتا ہے، برطانوی شیعہ، یعنی وہ تشیع جو برطانیہ نے بنایا ہے، نہ برطانیہ میں رہنے والے شیعہ۔ برطانیہ میں اچھے شیعہ بھی رہتے ہیں، برطانیہ میں مومن شیعہ بھی رہتے ہیں، لیکن وہ تشیع جو برطانوی مذہب کے اوپر ہیں، جو برطانوی ولایت کے تحت ہیں، جو برطانوی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، جن میں سر فہرست شیرازی گروہ ہے۔ عرصے سے بنا ہوا یہ گروہ ہے، لیکن اس وقت بہت فعال ہو گیا ہے، بہت زیادہ، یعنی 3 عنصر ہیں اس وقت تشیع کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ ایک ٹرمپ، وہ اور کوئی سوجتا ہی نہیں ہے اس کو، صرف تشیع کے خلاف سکیم بناتا ہے۔ اسرائیل بھی اسی زمرے میں ٹرمپ کے ساتھ ہی ہے۔ اسرائیل، ٹرمپ، محمد بن سلمان اور شیرازی گروہ، ایک نعرہ، ایک بات، ایک موقف، ایک سب تینوں چاروں کر رہے ہیں۔ مثلا جو اسرائیل کہے گا وہی شیرازی گروہ کرے گا۔ شیرازی پیروکار ہیں۔ شیرازی ویسے سادات بھی مشہور ہیں، شیراز میں رہنے والے بھی شیرازی ہیں، یہ خاص شیرازی ہیں، یہ سید صادق شیرازی کے پیروکار، جس کا بڑا بھائی محمد شیرازی فوت ہو گئے ہیں، وہ تھے پہلے۔ ایک مخصوص گروہ ہے جو تشیع کے لیے بھی ایک بدنامی کا باعث ہے، تشیع کی کمزوری کا باعث ہے، تشیع میں تفرقہ ڈالتا ہے، اور شیعہ سنی میں بھی تفرقہ ڈالتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا جو مذموم کام ہے، پلید کام، وہ شیعہ سنی جنگ ہے۔ شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دینا، سنیوں کے مقدسات کی توہین کرنا، برملا۔ ان کے ٹی وی چینل ہیں اپنے، جو برطانوی ایجنسیوں نے MI6 نے ان کو بنا کے دیے ہوئے ہیں، اور ان صبح و شام ان کا کام اہل سنت کے مقدسات کے خلاف مثلا ماحول بنانا، اور ظاہر شیعہ کے نام سے کرتے ہیں، شیعہ ابا کبا پہن کے کرتے ہیں۔ دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ سارے ایسے ہیں، شیعہ سب ایسے سوچتے ہیں، چونکہ ان کے پاس چینل ہے، ٹی وی ہے، وہ وسائل ہیں ان کے پاس، سوشل میڈیا کے اوپر تشیع کا یہ چہرہ پیش کر رہے ہیں۔ شیعہ سنی میں اختلاف ڈالنا، اور شیعہ رہبروں پیشواؤں کے خلاف، انقلابی شخصیات کے خلاف، امام کے خلاف، رہبر کے خلاف، اور جو بھی نظام ولایت فقیہ سے مربوط متصل ہے اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا، مغلظات بکنا۔ اور ان کے پاس چونکہ MI6 کا پیسہ ہے، انہوں نے ہر ملک کے اندر اڈے بنائے ہیں۔ پاکستان میں بھی ان کا دیرینہ اڈا ہے، پرانا، بلکہ سب سے پہلے انہوں نے پاکستان میں اپنا نیٹ ورک بنایا تھا۔ پاکستانیوں نے جو کچھ امریکہ کے ساتھ کیا ہے وہی اس گروپ نے شیرازیوں کے ساتھ کیا ہے۔ ابھی ٹرمپ نے بیان دیا ہے نا کہ ہم ابھی تک 36 ارب یا 36 کھرب روپیہ پاکستان کو دے چکے ہیں، لیکن اس نے دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ ٹرمپ نے جو توہین کی پاکستان کی، اس کے اندر الزام پاکستان پہ لگایا ہے کہ ہم نے 36 کھرب روپیہ ان کو دیا ہے پاکستان کو 15 سالوں کے اندر کہ دہشت گرد ختم کریں۔ ہمارے وزیر خارجہ نے اچھا بیان دیا ہے، کہا کہ یہ تو بنائے ہی تم نے تھے سارے دہشت گرد، پاکستان کو تباہ تم نے کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کھرا جواب دیا ٹرمپ کو، لیکن ٹرمپ کا یہ الزام تھا پاکستان کے اوپر کہ ہم نے اتنا پیسہ لگایا اور تم نے ہمارے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ گروہ ہم نے کہا تھا ختم کرو، یہ نہیں ختم کیے۔ شیرازیوں نے پاکستان میں جو نیٹ ورک بنایا تھا، اس نے شیرازیوں کے ساتھ یہی کام کیا۔ اب یہ تو شاید الزام ہوگا پاکستان پر، ٹرمپ جو لگا رہا ہے، چونکہ اس کی پالیسی خاص قسم کی پاکستان دشمنی پر مبنی پالیسی ہے اس کی۔ کچھ پاکستان میں یہ غلطیاں ہوئی بھی ہیں، حماقتیں، دہشت گرد بنائے گئے ہیں اور ان سے مفادات حاصل کیے گئے ہیں۔ ظاہر امریکہ اس میں شامل تھا، اس کو پتہ ہے یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ لیکن شیرازیوں نے پاکستان میں نیٹ ورک بنایا بہت پہلے سے، یعنی 30-40 سال قدیمی نیٹ ورک ان کا پاکستان میں تھا اور ہے، اور اس نے بھی یہی کام کیا۔ بلینز روپیہ لیا، ملینز روپیہ ڈالر لیے
شرازیوں سے، لیکن شرازیوں کے لیے کوئی جو وہ چاہتے تھے وہ کام یہاں پر نہیں کیا. آخر میں شرازی گروہ ان سے بہت ناراض ہوا، لان تان کی ان کو انہوں نے. یہ پاکستان میں وہ گروہ، وہ سرغنے ابھی بھی موجود ہیں، وفاداریاں ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور قدر مشترک ان میں یہ ہے کہ ولایت فقیہ کی دشمنی نے ان کو آپس میں رشتہ دار بنایا ہوا ہے. پاکستان میں پہلے سے ان کا نیٹ ورک ہے، انڈیا میں انہوں نے تازہ بنایا ہے، لکھنؤ کے اندر باقاعدہ، اور وہاں بھی اس قسم کے عناصر مل جاتے ہیں، ہرزہ سرا قسم کے، فحاش، فوش دینے والے، گالی دینے والے، کہ اس کی بھی ایک مثال ہوئی. سب سے بڑھ کر سید صادق شیرازی جو اس وقت مرجع تقلید MI6 کے مرجع تقلید ہیں، قم میں رہتے ہیں، اس کے بیٹے نے، حسین شیرازی نے بہت غلیظ بکواسات کیے، ناقابل تحمل و ناقابل برداشت کسی بھی مومن کے لیے. اور اس نے اپنے درس میں، بظاہر طالب علموں کو درس پڑھا رہے، اور اتفاقاً ان کے درسوں میں پاکستانی بہت جاتے ہیں، پاکستانیوں کو شیرازیوں کا مکتب بہت پسند ہے شروع سے ہی. عرصہ دراز اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم قم مقدسہ میں تھے، جتنا عرصہ رہے تو اس چیز پہ بہت افسوس ہوتا تھا کہ سب سے گمراہ گھرانہ اور سب سے گمراہ گروہ کے ساتھ پاکستانیوں کی وفاداری سب سے زیادہ ہے، اور ابھی تک بھی ہے. اس نے اپنے درس میں رہبر معظم کی توہین کی، نام لے کر، اور بہت ہی نامناسب الفاظ کے ساتھ درس میں، جبکہ نہ حکومت کی طرف سے، نہ رہبر کی طرف سے، نہ کسی کی طرف سے انہیں کچھ کہا نہیں گیا، کچھ نہیں ہوا. اس نے اپنا ذاتی کینہ، اپنا اندرونی کینہ نکالا، نفرت نکالی، اور MI6 نے جو کچھ انہیں پڑھایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، اور جو کچھ ان کی ایما پر ان کو کرنا ہے، چونکہ MI6 نے تخریب انقلاب کے لیے، مسلمانوں میں فتنے کے لیے، تشیع میں فتنے کے لیے ان کو بنایا ہے، تو خاموش تو نہیں رہ سکتے. وہ جو کھاتے ہیں اس کا حق ادا کرنا ہے ان کو. اس نے غلیظ قسم کے بکواسات کیے، جس کے بعد حکومتی پولیس نے گرفتار کر لیا اس کو. حسین شیرازی اس کا نام ہے، اس عرضہ سرا کا. اس کو گرفتار کر لیا، صادق شیرازی کے بیٹے کو. اس کے بیٹے کی گرفتاری کے جواب میں انہوں نے کربلا میں اجتماع کیا، انڈیا میں اجتماع کیا، لندن میں اجتماع کیا، اور احتجاج کیا ایران کے خلاف. بلکہ ایران میں، لندن میں ایرانی سفیر پر خنجر سے حملہ کیا، سفارت خانے پہ چڑھائی کر دی، اور لندن پولیس نے روکا بھی نہیں ان کو. سفارت خانوں کی حفاظت ہر ملک کے واجبات میں سے ہے، انہوں نے نہیں روکا، اور یہ گئے اندر جا کر سفیر پہ حملہ کرنا چاہا، لیکن وہ بچ گئے. اسی طرح انڈیا میں جو مرکز انہوں نے قائم کیا ہے، اور ظاہر ہے انڈیا میں زیادہ نفری مل جاتی ہے، پاکستان انڈیا میں ان کاموں کے لیے فراوان ہیں، بہت فراوان ہیں. میں خود ایک دفعہ بہت حیران ہوا، جب قم مقدسہ میں تھا تو پاکستان آ رہا تھا، راستے میں ایک طالب علم سے ملاقات ہوئی. وہ طالب علم جو میرے پاس درس بھی پڑھتے رہے تھے، قم میں شاگردوں میں سے تھے. اور میں چونکہ جب سفر کرتا ہوں تو ابا کبا میں نہیں ہوتا، شلوار قمیض میں سفر کرتا ہوں، معمول کے لباس میں، لیکن اس نے بہت ہی کروفر والی ابا کبا امامہ پہنا ہوا. پاکستان اب ناامن ملک ہے، لیکن وہ بغیر پرواہ کیے، اور بڑا خوبصورت بریف کیس ہاتھ میں لگائے، اینک کالی لگائی ہوئی. تو وہ جہاز پہ جانے والی بس کے اندر میں کھڑا ہوا تھا، وہ پکڑ کے، تو یہ بھی آ گئے وہاں. ظاہر ہے کہ وہ ان کی ظاہری حالت دیکھ کر تو پہچانی، میں تو سمجھو کوئی بہت بڑی شخصیت کوئی ہے، میں نے ایرانی پارلیمنٹ کا کوئی بڑا نمائندہ رہبر کا کوئی جا رہا ہے کیا، تو میں تو یہ سمجھا. لیکن اس نے پہچان لیا، وہ اینک لگائی ہوئی تھی کالی، میں نے نہیں پہچانا. وہ آئے آگے، انہوں نے سلام کیا، پھر بات چیت ہوئی، تو تھوڑی دیر بعد میں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ فلاں ہیں. تعارف بھی انہوں نے کرایا. تو پوچھا کہ آپ کہاں؟ تو کہا مجھے کہنے لگے کہ آپ جب اتریں گے کراچی میں تو کوئی لینے آئے گا آپ کو. میں نے کہا نہیں، میں تو ممکن ہے آ جائیں مومنین جنہوں نے دعوت کی ہو یہ مجلس کے لیے.
نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو کہنے لگے کہ ہمارے دفتر ہے, آپ آ جائیں. تو میں نے کہا آپ کا دفتر کراچی میں؟ کہا نہیں, میرا اسلام آباد میں ہے, فلاں جگہ ہے. چھوٹا سا ایک طالب علم, 3-4 دفتر ہیں اس کے ادھر, اور یہ کاروبار ہے, پیسہ لگاتے ہیں, مل جاتا ہے. پاکستان میں زیر آل سعود کو جرنیل مل گیا, مشکل بات نہیں ہے خریدنا پاکستان سے کسی چیز کو. مولوی تو بہت آسانی سے بکتا ہے یہاں پر, 2 کوڑیوں میں بک جاتا ہے. وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ مثلا جو ولایت فقیہ سے مربوط ہیں یہ سارے ایران کے ایجنٹ ہیں, ایران سے پیسہ لیتے ہیں, فلاں لیتے ہیں. چونکہ انہوں نے پیسے کے بغیر ابھی تک نہ دین کا نام لیا نہ کسی اور کا نام لیا, تو انہیں یہ باور ہو گیا ہے کہ پیسوں کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. مومن کے بارے میں بدگمان ہیں یہ سارے. اس نے بھی اپنے تئیں یہ مغلظات بکے, وہ انڈیا میں جو مرکز ہے ان کا. اسی طرح یہ حرکت انہوں نے انجام دی. اور اس سب پر مزید طرح یہ کہ عربی ٹی وی نے ان کی بھرپور حمایت کی ہے. عربی ٹی وی چینلز نے بھرپور کوریج دی ان کو, اور ایران کے خلاف ایک بغاوت کے طور پر اس کو اٹھایا کہ ایرانی سسٹم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ان کا پیسہ ہے پیچھے لگا ہوا, آل سعود کا, اس کے اوپر MI6 کا پیسہ لگا ہوا ہے, اور وسیع پیمانے پر اب اس کو ہوا دے رہے ہیں شد و مد کے ساتھ. بہانہ اس شیرازی جو عطاق تھا اس کی گرفتاری کو ایشو قرار دے کر اب اسے پھیلائیں گے. ظاہر ہے یہ اور بڑھے گا آگے مسئلہ. اور مومنین عموماً آگاہ نہیں ہیں, MI6 تشیع سے مومنین کم آگاہ ہیں. یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس فرقے کی حقیقت سے سب کو آگاہ کریں, شیرازی گروہ سے, MI6 تشیع سے, چونکہ اس وقت تشیع اس کی زد میں ہے, عالم اسلام اس کی زد میں ہے, اور بہت خنجر ہے. یعنی یہ MI6 کا خنجر ہے جو تشیع کی پیٹھ میں MI6 نے گھونپ دیا ہے شیرازی گروہ. یہ آگے مزید فتنہ ابھاریں گے اور اس کے اثرات ہیں. چونکہ آئندہ دنوں میں آنے والے ٹائم کے لیے MI6 نے باقاعدہ اہتمام کر لیا ہے کہ برطانوی تشیع, MI6 کے تشیع کے سالانہ کنونشن برطانیہ میں ہوں گے. بڑے بڑے کنونشن ہوں گے. پاکستان سے فلائٹیں بھر بھر کے جائیں گی, اور انڈیا سے جائیں گی, دیگر ملکوں سے جائیں گی. یہ سارے نظام ولایت کے خلاف جتنے لوگ ہیں, عناصر, ان سب کو جمع کر کے تو یہ ایک کمپین چلائیں گے, اور اس کے لیے کیمپنگ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں, لیکن عموم مومنین و جوانان آگاہ نہیں ہیں اس فرقے کی تباہ کاریوں سے اور اس فتنے کے پس منظر سے, کہ جو گروہ سب سے زیادہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتا ہے, آل سعود کے ٹی وی چینل اور عربی ٹی وی چینل اسی کی حمایت کر رہے ہیں کہ یہ ایران کے خلاف یا تشیع کے خلاف یا رہبری کے خلاف, ولایت فقیہ کے خلاف گروہ بنا ہے. ان ساری چیزوں کو بجائے اس کے کہ یہ نفرت کرتے ہیں ان سے, چونکہ ان کے مقدسات کی وہ توہین کرتے ہیں, ان کو تائید کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ یہ فتنہ کریں. یہ بھی اسی فتنے کا ایک حصہ ہے جو چل رہا ہے.